السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے صبر۔ ماہین ماسٹرز کر چکی تھی۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماہین گورنمنٹ جاب کرتی تھی، پھر وہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بہت اچھی جاب پہ لگ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے منچاہی جاب مل گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، پھر ماہین کے لیے پائلٹ کا رشتہ آ گیا۔ بات چلی تو دیکھنے دکھانے میں ہی کافی ٹائم لگ گیا، پھر بات پکی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد شادی ہونی تھی۔ شادی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سال گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلا، پھر شادی کا ٹائم آ گیا۔ شادی ہو کے ماہین اپنے گھر آ گئی۔ وہ خوش تھی، اسے جاب سے لمبی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ماہین کے ہسبینڈ کا نام معیز تھا۔ معیز بہت اچھا انسان تھا، وہ بہت ملنسار تھا، ماہین کا بہت خیال رکھتا۔ ماہین بھی بہت خوش تھی۔ معیز کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ واپس ڈیوٹی پر چلے گئے۔ ماہین سوچ رہی تھی وہ بھی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کر لے۔ ابھی وہ معیز سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی امی آ گئی۔ اس نے بولا کہ معیز تو ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لوں۔ ماہین کی امی نے کہا ابھی تھوڑا وقت اور رک جاؤ، پھر وہ رک گئیں۔ ابھی ماہین کی امی ادھر ہی تھیں، نیوز پہ پتہ چلا معیز کے جہاز کو حادثہ پیش آیا تھا اور پائلٹ سمیت کوئی نہیں بچا تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ معیز کی امی نے فوراً کال کی تو سچ تھا۔ یہ سن کر معیز کی امی بے ہوش ہو گئیں۔ ماہین انہیں سنبھالنے لگی، ڈاکٹر کو کال کی، وہ آگے۔ معیز کی امی بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ ماہین کی امی نے سب کو فون کر دیا تھا۔ ماہین کے والد بھی آ گئے۔ ان کے گھروں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماہین کے ابو نے لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا، لوگ آنے لگے، رات گئے، ڈیڈ باڈی آئی، سب اچانک موت سے پریشان ہو گئے تھے۔ ماہین بھی بہت دکھی تھی۔ پھر دوسرے دن جنازہ اور تدفین کر دی گئی۔ ماہین کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ 40ویں کے بعد ہم ماہین کو گھر واپس لے جائیں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 40واں ہوا تو ماہین کے گھر والے ماہین کو لے کے آ گئے۔ ماہین کی ماں بہت پریشان تھی ماہین کو دیکھ دیکھ کر۔ ماہین نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ وہ جاب پہ جانے لگی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کی ماں نے دلاسا دیا، پھر اللہ نے اسے چاند سا بیٹا عطا کر دیا۔ بچے کو دیکھ کے ماہین خوش تھی۔ وہ جاب کر رہی تھی۔ اس کے والدین نے دوسری شادی کا بولا تو ماہین نے صاف انکار کر دیا۔ میں اب شادی نہیں کروں گی۔ ماں باپ چپ کر گئے۔ وہ کما رہی تھی اور کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو پالے گی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔